اب ہر کسی کو چاہیے تھا کہ کھانا کھائے اور چلا جائے تاکہ دوسرے آ جائیں، لیکن کچھ کھانا کھانے والے ایسے بھی تھے کھا کے بیٹھ گئے باتیں کرنے کے لیے۔ اب دوسری پارٹی آئی کھانے تو ان میں سے بھی کچھ بیٹھ گئے کھانا کھا کے باتیں کرنے، پھر تیسری پارٹی آئی تو ان میں سے بھی کچھ بندے بیٹھ گئے۔ اب نہ تو کھانے والوں کو جگہ مل رہی ہے اور یہ جو بیٹھے ہیں یہ بیٹھے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کی وجہ سے ان سے کہہ نہیں رہے کہ تم چلے جاؤ۔ آپ اور میں ہوتے تو کہتے بھائی یا لائٹ ہی بند کر دیتے، ہر کوئی اپنے آپ خود بخود اٹھ جاتا جس طرح آج کل ہوتا ہے شادی حالوں میں۔ اللہ کو پسند نہیں آیا کہ میرا نبی تو بول نہیں رہا ان سے، میں ہی بولوں، یہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہی لائے جبرائیل امین 22ویں سپارے کی آیت، کھانا کھا لیا تو اٹھنے کی کرو۔ میرے نبی کو تو شرم آ رہی ہے تمہیں کہنے سے کہ وہ تو رحمت کے تقاضا ہے کہ وہ اٹھا نہیں رہے، لیکن مجھے تو اپنے نبی کی شرم کا احساس ہے، اٹھو اور گھر کو خالی کرو۔ میرے نبی کے اور بھی کوئی کام ہے، صرف یہی کام تھوڑا ہے۔ حضرت صفیہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی جنگ خیبر سے واپسی پر، تو راستے میں ہی نکاح ہوا اور شب عروسی ہوئی۔ خیبر کے قریب ہی، خیبر سے نکلیں تو 4-5 میل کے فاصلے پر وہ جگہ ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن ولیمہ فرمایا۔ کاش کہ ہمارے پلے کچھ پڑ جائے۔ اب مدینے سے بھی باہر ہیں تو اب کیا پکائیں، یہاں کیا لے آئیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے مشورہ کیا کہ یار ولیمہ بھی کرنا ہے، مدینے پہنچتے پہنچتے تو ابھی 4 دن لگ جائیں گے، اور ولیمہ سنت ہے کہ شب عروسی کے دوسرے دن لڑکے والوں کی طرف سے کھانے کی دعوت ہو، یہ سنت میں، اور یہ سنت بھی واجبات سنن میں سے، ضروری سنتوں میں سے۔ کیا کریں؟ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی مشکل ہی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، دسترخوان لگوا دیں اور سب سے کہیں کہ جس کے پاس کچھ ہے کھانے پینے کو ہر کوئی اپنا اپنا کھانا لے آئے۔ اب کوئی کھجوریں لایا، کوئی پنیر لایا، کوئی دیسی گھی لایا، کوئی مکھن لایا، جس کے پاس کچھ تھا لایا۔ اب دسترخوان لگا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ سے فرمایا بیٹھ جاؤ اور کھاؤ، یہ میرا ولیمہ ہے۔ امت کے لیے آسانیاں فرمائیں کہ اگر کسی کے پاس اتنی طاقت نہ ہو تو برادری والے، خاندان والے، دوست مل جل کر بھی اگر ولیمہ کر لیں تو یہ سنت پوری کرو، بوجھ نہیں، قرضے اٹھا کے نہیں کہ پھر ساری زندگی اس کے سود ادا کرتے رہو اور لوگوں سے کہتے پھرو کہ ہم نے سنت کو پورا کرنا تھا اور ہم سنت کے بوجھ کے تلے آ گئے کہ ہم نے اتنا بڑا کھانا کر دیا، تو یہ ریاکاری میں آئے گا، اس کھانے کا ثواب کوئی نہیں ہوگا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین، برے سے برا ولیمے کا کھانا وہ ہے جس میں کسی غریب کو نہ بلایا گیا، اپنے محلے، اپنے گاؤں کے کسی غریب کو دعوت نہ دی۔